السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ تو چلیں پہلے گزشتہ سبق کو دیکھ لیں۔ سورۃ المرسلات پارہ 29 کی تقریباً 20 آیات تک کل ہم نے تیار کر لی تھی۔ اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 21 کی طرف۔ پھر سن لیں، سورۃ المرسلات پارہ 29، اور یہ سورہ مرسلات 29 پارہ کی سب سے آخری والی سورت ہے، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فجعلناہ فی، فجعل، فا زبر فا، جیم زبر جا، فجا، اس سے زیادہ مقدار لمبی کریں گے تو غلط ہو جائے گا۔ اگر اس کو ہم فجا کر لیں گے تو پھر تو ورڈ ہی غلط ہو گیا، یہ اس کا تلفظ غلط پڑا ہم نے تو اس کا معنی بھی غلط ہو گیا۔ اس کی مقدار چھوٹی ہوتی ہے، اس لیے اس کو ہم پڑھیں گے فجعلناہ، البتہ نون کے اوپر جو کھڑی زبر ہے اس کو کھینچ کے لمبا کر کے پڑھیں گے، ہا کی مقدار پھر سے چھوٹی ہو جائے گی، ہو، ہاپش ہو۔ اگر کوئی اس کو ہو کر دے گا تو اس نے غلطی کر دی۔ فجعلناہ فی، یا ساکن کے بعد، یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی تو یہاں پہ یا مدہ ہو گئی۔ قرار مکین، قا زبر قا، پھر سے مقدار کم، لیکن الف مدہ کی وجہ سے را کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ قرار مکین، اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں ماکین، تو یہ غلط ہے، میم زبر ما، بس اتنا سی اس کی مقدار ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ مکین۔ الی قدر معلوم، قا زبر قا، دال زبر دا، قدا، را دو زیر، میم رم، قدر معلوم، ٹھیک ہے۔ لام کھڑی زبر لا، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ اچھا، یہاں پہ ہمارے پاس قاعدہ ہو رہا ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد یا میم واو نون، میم آ جائے یا آ جائے، ٹھیک ہے، یا واو آ جائے یا نون آ جائے، تین صورتوں میں ادغام بالغنہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ چار صورتوں میں تین ہمارے سامنے موجود ہیں۔ دیکھیں، نون تنوین کے بعد میم، یہاں پہ نون تنوین کے بعد یا، یہاں پہ نون تنوین کے بعد واو۔ نون تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو، تو جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد یہ مون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ تو اس کو غنہ کیسے کرتے ہیں؟ قدر معلوم، اس کو معلوم نہیں پڑھنا، معلوم سے ایک تو آپ الف ڈال دیں گے، دوسرا آپ الف مدہ بھی بنا دیں گے اس کو، تو آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ قدر معلوم، ٹھیک ہے۔ فقدرنا فنعم القادرون، فقدرنا، پھر سے فا اور قاف کو لمبا نہیں کرنا، دال زبر را، در جب ہو گیا تو را پور پڑی جائے گی۔ جب را ساکن ہو تو اس سے پیچھے والی حرکت کو دیکھتے ہیں، پیچھے زبر یا پیش ہو تو را پور ہے، اگر پیچھے والے حرف نیچے زیر ہے تو را باریک پڑی جائے گی۔ اگین الف مدہ ہے، فقدرنا، لمبا کریں گے، یہاں پہ وقف جائز نہیں ہے، بہتر نہیں ہے تو وقف نہ کریں۔ فنعم القادرون، پھر سے فا کی مقدار کم ہوگی اور نون کو عین کے ساتھ جوڑ دیں گے، کیسے؟ فنعم القادرون، را کو پور پڑھیں گے، وہی سی بات کہ واو ساکن ہو، اس سے پیچھے والے حرف یعنی کہ را کے اوپر اگر زبر یا پیش ہوگی تو را پور پڑی جائے گی، اگر ساکن حرف سے پہلے زیر ہو تو را باریک پڑی جائے گی۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اچھا جی، یہ قاعدہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہاں پہ ادغام بالغنہ قاعدہ ہو رہا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ یا لین ہے ہمارے پاس، یا ساکن ہو اور اس سے پیچھے والے حرف کے اوپر زبر ہو تو وہ یا لین کہلاتا ہے، اسی طرح واو ساکن ہو اور اس سے پیچھے والے حرف کے اوپر زبر ہو تو وہ واو لین کہلاتا ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، یہاں پہ ادغام بلا غنہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح نون تنوین کے بعد لام یا را میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ ادغام بلا غنہ ہوتا ہے، یہ ادغام بالغنہ اور یہ ادغام بلا غنہ، کیونکہ تنوین کے بعد لام آیا ہوا ہے۔ ان قواعد کے نام آپ لکھ لیا کریں، اچھا کریں آپ اپنے پاس ڈائری بنائیں اور اس کے اوپر تمام قواعد لکھیں، اپنے پاس سمجھیں اور ان کو لکھنے کی کوشش کریں۔ للمکذبین، ألم نجعل الأرض كفاتا،
اچھا جیم کے اوپر قلقلہ کیا ہم نے پڑھا الم نجعل نج، یہ ہے قلقلہ. قلقلے کا مطلب ہوتا ہے جھٹکا دے کے پڑھنا. ہم نے کیوں جھٹکا دیا؟ کیونکہ جیم حروف قلقلہ میں سے ہے. یاد رکھیں حروف قلقلہ 5 ہیں، خاف، طوا، با، جیم، دال. جب ان حروف کے اوپر ساکن آ جائے تو ان حروف کو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. کیسے؟ الم نجعل، یہ ہم نے جھٹکے کے ساتھ پڑھا ہے. اور روزوا، پھر سے دیکھیں را ساکن ہے لیکن اس سے پیچھے والے حرف کے اوپر زبر ہے تو یہ را پور پڑھی جائے گی. اور روزوا، زوات کو بھی پور پڑھیں گے. آج آپ پھر سے سن لیں، حروف مستعلیہ 7 ہیں، زواد ان میں شامل ہے. حروف مستعلیہ وہ 7 حروف ہیں جن کو ہر صورت میں پور پڑھا جاتا ہے. پور کا مطلب موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، خواہ ان کے نیچے زیر ہو، ان کے اوپر زبر ہو، یا پیش ہو، یا ساکن ہو. ہر صورت میں وہ 7 حروف پورے قرآن مجید میں ایسے ہیں جو ہر حال میں پور پڑھے جاتے ہیں. کون کون سے ہیں؟ خا، صاد، زواد، غین، طوا، قاف، زوا. یہ وہ 7 حروف ہیں جن کو ہر حال میں پور پڑھا جاتا ہے. جیسا کہ ہم نے پڑھا ارزوا، اگر باریک پڑھیں گے تو ہم کیا پڑھیں گے؟ ارزا. ٹھیک ہے، ارزا یہ زا بن جائے گا. پھر زواد اور زا میں کیا فرق رہے گا؟ اسی لیے اس کو اپنے ارزوا، زوا، زا نہیں ہے، زوا ہے. کفاتا، احیاء و امواتا. یہ جو ہا ہے یہ آپ نے صحیح طرح سے حلق سے نکالنا ہے. اکثر لوگ اس کو پڑھتے احیا، نہیں، ہا یہ ہے، یہ ہا ہے. اور جو نقطے والی ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ وہ خا ہوتی ہے. ابھی ہمیں اس سبق میں نظر نہیں آ رہی، جیسے ہی نظر آئے گی میں آپ کو اس کو بھی سمجھا دوں گی. جسٹ وہ ہوتی تو ایسی ہے لیکن اس کے اوپر نقطہ ہوتا ہے. وہ خا ہوتی ہے، یہ ہے ہا، اور یہ کیا ہے؟ ہاں. ان تینوں کی میں اکثر آپ کو کلاس ٹائم میں پریکٹس کرواتی ہوں. اس کو آپ پریکٹس کریں، سیکھیں. پڑھنا اور سیکھنا ضروری ہے. احیاء و امواتا، ادغام بالغنہ ہو رہا ہے یہاں پہ. وجعلنا فیہا رواسیا شامخات، شامخات واسقیناکم ماء فراتا. اچھا میرا سانس درمیان میں ٹوٹ گیا تھا. ویسے ہی آپ کو اہم بات بتاؤں کہ جب آپ کا سانس ٹوٹ جائے تو اس لفظ کے اوپر وقف کر لیں. جیسا کہ میں نے یہاں پہ سانس ٹوٹنے میں پڑھا شامخات، پھر میں نے ملا کے پڑھا شامخات. اس کو وقف کی درست ادائیگی کہتے ہیں. اچھا یہاں پہ مجھے سانس ٹوٹ گیا، ایسا ہونا نہیں چاہیے. لفظ ہمیشہ پورا کر کے اور وقف کر کے سانس توڑنا چاہیے. اور یہاں پہ جو وقف ہے وہ بھی تھوڑا سا اسپیشل ہے. جب 2 زبر آ جائیں تو وہ ایک زبر الف کے ساتھ بن جاتا ہے. کیسے اس کو پڑھتے؟ اگر میرا سانس ٹوٹ رہا تھا تو ایسے مجھے توڑنا تھا، اپنے پاس لکھ لیں سے. اگر اس کے نیچے 2 زیر ہوں گے یا حمزہ کے اوپر 2 پیش ہوں گے تو پھر وہ ساکن ہو جائیں گے. یہ قانون صرف 2 زبر کے حال میں کیا جاتا ہے. کیسے؟ فراتا، یہ ہے دوسرا طریقہ پڑھنے کا. اچھا جی اب آتے ہیں اپنے حروف کی طرف، الفاظ کی طرف، قواعد کی طرف. وجعلنا، وجعلنا جس نے پڑھا اس نے غلط پڑھا. کسی نے وجعلنا پڑھا تو وہ بھی ٹھیک نہیں پڑھا. وجعلنا بھی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ وجعلنا. آئین کی پریکٹس کریں گے تو نکل آئے گا. فیہا، چھاتی کے اندر سے. رواسیہ، را کو ہم نے پور پڑھا کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. آپ کو معلوم ہوگا را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را پور پڑھتے ہیں، را کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑھی جاتی ہے. رواسیہ شامخات واسقیناکم ماء فراتا. رواسیہ، ٹھیک ہے. شامخات، یہاں پہ ادغام بالغنہ قاعدہ ہو رہا ہے. تنوین کے بعد یمون میں سے واو آیا ہوا ہے تو اس سے یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہوگا. واسقیناکم، موٹا قاف اور نون کی کھڑی زبر کو ضرور ادا کرنا ہے. یہاں پہ ہمارے پاس ایک اسپیشل قاعدہ ہے.
میم ساکن کے بعد جب متحرک میم آ جائے تو وہاں پہ ادغام شفوی کا قاعدہ ہوتا ہے. ان کو آپس میں ملا بھی دیتے ہیں اور اس کے اوپر غنہ بھی کرتے ہیں، جیسا کہ ہم نے کیا وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً، ٹھیک ہے، ایسے غنہ کرتے ہیں. آگے یہاں پہ اخوا کا قاعدہ ہو رہا ہے. نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف اخوا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخوا ہوتا ہے. اخوا کا مطلب ہوتا ہے نون کی آواز کو بھی چھپاتے ہیں اور تنوین کی آواز کو بھی چھپاتے ہیں. کیسے ہم نے پڑھا ماء، ویسے اگر آپ چھپا کے نہیں پڑھیں گے تو آپ کیا پڑھیں گے ماء. یہ فرق ہے اخوا میں اور ظاہر کر کے پڑھنے میں. تو اخوا کے قاعدے میں کسی حد تک چھپانا ضروری ہوتا ہے اور غنہ بھی ہوتا ہے. فروت، پھر سے را کے اوپر زبر ہے تو را کو ہم پر پڑھیں گے. آج تک کے لیے اتنا کافی ہے. تقریباً آیت نمبر 27 تک ہم نے پڑھا ہے. اس کو آپ اچھی طرح سے سیکھیں، پڑھیں، پریکٹس کریں. تھوڑا پڑھیں لیکن اچھا پڑھیں اور روز کے روز پڑھیں. آج کا کام کل پہ نہ چھوڑیں تو بہتر ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.